یہ وہ دور تھا جب انسان، جنات اور دیگر مخلوقات میں ایک ایسا توازن موجود تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور عظیم بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات، پرندوں، جانوروں اور ہوا پر اختیار عطا فرمایا تھا۔ ان کی سلطنت آسمان سے لے کر زمین کی تہوں تک پھیلی ہوئی۔ ان کے حکم پر جنات قلعے بناتے، خزانے نکالتے اور زمین کے دور دراز خطوں کی خبریں لاتے۔ ایسے ہی دنوں میں زمین پر ایک عظیم فتنہ نازل ہوا۔ ایک مخلوق آسمانوں سے زمین پر اتری، نہ وہ فرشتہ تھی، نہ انسان اور نہ جن۔ یہ مخلوق بلند قامت تھی، جس کا جسم کسی پتھر کی مانند سخت اور چمکدار تھا۔ اس کا رنگ ہلکا نیلا، آنکھیں انگاروں جیسی اور آواز ایسی تھی جیسے بجلی گرج رہی ہو۔ لوگوں نے اس مخلوق کو مختلف نام دیے، لیکن جو نام اس نے خود بتایا وہ زارود تھا۔ زارود کوئی اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کی نسل کی اور بھی مخلوقات تھیں جو ہوا میں اڑتی تھی، پہاڑوں پر چہکتی تھیں اور راتوں کو انسانوں پر حملہ کرتی تھیں۔ ان کا مقصد انسانوں پر حکومت کرنا نہیں تھا، بلکہ انسانوں کو تباہ کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان ایک کمزور مخلوق ہے جسے زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ مخلوق جب زمین پر اتری تو اس نے انسانوں کی بستیاں اجاڑ دیں، دریاؤں کو خشک کر دیا اور زراعت کو برباد کر دیا۔ بچوں کو اٹھا کر لے جانا، خواتین کو خوف زدہ کرنا اور نوجوانوں کو غلام بنانا ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے، دعائیں مانگی گئیں، آسمان کی طرف نظریں اٹھائی گئیں اور مدد کے لیے پکارا گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ زمین پر کے ایک خطے میں خوفناک فتنہ برپائی کر رہا ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے فوراً اپنے دربار میں جناتی فوج کے سالاروں کو بلایا۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ایک جن تھا جس کا نام تھا روما۔ روما نہایت وفادار، بہادر اور دانا جن تھا، جو ہزاروں سال سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک خاص رکن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے روما کو حکم دیا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ اس مخلوق یعنی زارود کا سامنا کرے، مگر صرف طاقت سے نہیں، حکمت سے کام لے، کیونکہ اس مخلوق کا تعلق کسی اور جہان سے ہے۔ چند دنوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی اپنی اڑنے والی سواری کے ذریعے اس مقام پر پہنچے جہاں زارود اور اس کی نسل موجود تھی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو زمین کانپی، آسمان سیاہ ہو گیا اور فضا میں ایک ایسا دباؤ پیدا ہوا جو انسان برداشت نہ کر پاتے۔ زارود نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی اور کہا، اے نبی خدا، تمہیں ہماری دنیا کی حقیقت کا علم نہیں؟ ہم سزا یافتہ مخلوق ہیں جنہیں آسمانوں سے نکالا گیا ہے۔ ہماری روحیں قید کی جا چکی ہیں، مگر جسم ابھی بھی باقی ہیں۔ ہم آزاد نہیں لیکن مجبور ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے ان کا پر حقیقت کھول دی۔ پیارے ساتھیوں، اصل میں زارود اور ان کی نسل ان بد روحوں کی باقیات تھیں جن کا ذکر حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب میں تھا، اور یہی وہ نفلیم کی باقیات تھی، مگر اب ان کا نام وقت کے ساتھ زارود ہو چکا تھا۔ ان کی شکلیں بدل چکی تھیں مگر روحیں وہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک مخصوص دائرہ تیار کروایا، تانبے اور سونے سے بنا ایک مہر بند خیمہ جس میں ایسی آیات کندہ کی گئیں جنہیں صرف نبی ہی پڑھ سکتا ہے۔ جب یہ دائرہ مکمل ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زارود کو اس دائرے میں داخل ہونے کو کہا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، اس پر ایک زنجیر سی طاری ہو گئی اور اس کی تمام طاقت سال ہو گئی۔ زارود نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ اور اس کی نسل انسانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ تمام راز جو زارود کی نسل کے پاس ہے ایک کتاب میں درج کیے جائیں، ایسی کتاب جو آنے والے زمانوں کے لیے عبرت ہو۔ یہ کتاب تانبے اور سونے سے بنائی جائے گی۔ اس میں جناتی زبان میں وہ تمام راز، جادو، روحانی کلمات اور تاریخ نقوش کندہ کیے گئے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے رکھے گئے۔ یہ کتاب بعد میں زمین پر ایک گہرے غار میں دفن کر دی گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے آج سے کچھ ماہ قبل اس کتاب کو دریافت کیا جو سونے اور تانبے کی چمکدار پردے سے بنی ہوئی ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ یہ کتاب حقیقتاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تیار کی گئی ہے، اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس میں درج راز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں یا فتنہ دوبارہ جاگنے والا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں،
جب موجودہ دور کے ماہرین نے اس کتاب کو دریافت کیا تو ابتدا میں وہ محض ایک دھات کا پرانا ٹکڑا سمجھ بیٹھے، لیکن جب اس کی سطح کو احتیاط سے صاف کیا گیا تو ایک خاص چمکدار تحریر سامنے آئی۔ یہ تحریر کوئی موجودہ یا عام زبان نہیں تھی، بلکہ یہ قدیم جناتی زبان میں تھی جسے خط السیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہی زبان ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے خاص جنات کو آتی تھی۔ اس کے علاوہ تحریر کے ساتھ چند نقوش بھی کندہ تھے، جیسے کہ ایک دائرہ جس کے اندر ستارے اور چاند بنے تھے، ایک آنکھ جس سے روشنی کی شعاع نکل رہی تھی، اور ایک ایسی مخلوق جس کا جسم انسانی مگر چہرہ کسی دنیا کا تھا۔ دوستو، جب ماہرین نے ان تحریروں کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی تو ان پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہونے لگی۔ کچھ ماہرین نے بتایا کہ کتاب کے قریب جانے سے انہیں بے خوابی، سردرد اور عجیب خوابوں کا سامنا ہونے لگا۔ ایک ماہر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس نے خواب میں ایک بلند قامت مخلوق دیکھی جو اس سے کہہ رہی تھی، تم نے وہ علم چھوا ہے جو تمہارے لیے نہیں تھا، واپس چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے پہلے باب میں زمانہ قدیم کا نقشہ تھا۔ اس میں دنیا کی وہ شکل بیان کی گئی تھی جو ہزاروں سال پہلے تھی۔ اس میں بتایا گیا کہ زمین پر ایک وقت میں 7 الگ الگ طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے میں مختلف مخلوقات آباد تھی۔ انسان سب سے نچلے طبقے میں تھے، جبکہ زاروت جیسی مخلوق درمیانی سطحوں پر موجود تھی۔ دوسرا باب روحوں کی نوعیت پر تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ کس طرح بدروحیں جسموں میں حلول کر سکتی ہیں اور کیسے انہیں روکا جا سکتا ہے۔ یہ باب خاص طور پر موجودہ دور کے ماہرین کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ اس میں وہ الفاظ تھے جو بعد میں مختلف مذاہب کے وظائف اور منتر بن گئے۔ تیسرا اور سب سے حیران کن باب آنے والے وقتوں کی پیش گوئی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ دنیا آہن سے چمکے گی اور آسمانوں میں پرندوں کے بغیر پرواز ہوگی۔ تب وہ دور لوٹے گا جب زاروت کا علم دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق اس سے مراد جدید دور ہے جہاں پر چیز مشین ہے، انسان چاند پر پہنچ چکا ہے اور بغیر پرو والے جہاز آسمانوں میں اڑ رہے ہیں۔ کتاب میں چند مخصوص کلمات یا منتروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جنہیں اصوات کہا گیا ہے۔ یہ وقت آوازیں یا الفاظ ہیں جن کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بدروحوں کو اور جنات کو قابو میں رکھا تھا۔ ایک اور صفحے پر نقشہ تھا جس پر چند چمکتے ہوئے دائرے بنے ہوئے تھے۔ ان دائروں کے نیچے درج تھا، خزانے نہیں، علم کے دروازے ہیں جو ایک کھولے گا باقی خود بخود کھلیں گے، مگر ہر دروازے کا پہرا زاروت کے قبیلے کے کسی ایک فرد کے سپورٹ میں ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ایک کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ زاروت کی نسل مکمل ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان میں سے چند جاگتی ہوئی مخلوق کی صورت میں آج بھی زمین کے کسی نہ کسی کونے میں قید ہیں، اور جیسے ہی ان کا راز کھولا جائے گا وہ دوبارہ متحرک ہو جائیں گے۔ اب جدید دنیا میں کچھ لوگ اس کتاب کی تلاش میں نکل پڑے ہیں، کچھ اسے طاقت حاصل کرنے کے ذریعے سمجھتے ہیں اور کچھ اسے دنیا پر قابو پانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور کچھ خاموش تماشائی ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ علم فائدے کا بھی ہے اور تباہی کا بھی۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس کتاب کے رازوں کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں، یا یہ علم ہمارے بس سے باہر ہے؟ اور اگر یہ علم غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ دوستو، اگر آپ اس کتاب کی مزید تفصیلات، اس میں درج خفیہ نقوش اور زاروت کی نسل سے جڑے دوسرے ناقابل یقین انکشافات جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلا حصہ بھی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نے